اچھا سر، ابھی ایک چیز جو میں نے ہمارے سوسائٹی میں دیکھی ہے اور اس کو مجھے لگا کہ میں اس کو اپنے پوڈ کاسٹ میں لوگوں تک لازمی پہنچاؤں سر، وہ یہ ہے کہ مہک ملک نے ابھی کوئی درس دیا ہے، خطاب کیا ہے ایک مسجد میں. مجھے اسلامک پوائنٹ آف ویو نہیں پتا کہ ایسا ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے. مجھے ایز اے انسان کیا وہ ڈیزرو نہیں کرتے، یا وہ لوگ جن کے ہاتھ نہیں ہوتے یا معذور ہوتے ہیں وہ مسجد نہیں جایا کرتے؟ کیا وہ صرف آپ کے تانے اور خوشیوں کا سامان ہوتے ہیں وہ لوگ؟ اچھا احمد صاحب، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہر بندہ مخلوق خدا ہے. بالکل. اگر وہ اپنے خالق کے گھر میں جاتا ہے تو اس کو روکنے والے میں یا آپ کون ہوتے ہیں، یا طنز کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ایک بات. آپ کے ہاں شرک کا سب سے بدترین منہ پتہ کیا ہے؟ کہ میں آپ کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دوں یا جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ دوں. سر یہ کام میرے اللہ کے کرنے کا تھا جو ہم نے پکڑ لیا ہے. شرک ویسے تو ہم بے شمار کرتے ہیں، لیکن یہ بدترین شکل ہے. فلاں دارا اسلام سے خارج ہے، وہ کیوں گیا مسجد میں، یہ ہے وہ ہے. میں نے سر ایک سن رہا تھا، ایک صاحب تھے تو وہ تو بڑی زیادہ اس پہ غصہ بھی ہو رہے تھے. جرت کیسی ہوئی اس کی؟ بات صرف یہ ہے کہ آپ بھونکتے کو بند کر سکتے ہیں، اس کو بھونکنے دیں. سر جی آپ جب رات کو کسی ویران گلی سے گزرتے ہیں تو جو کتے بھونکتے ہوئے آپ کی گاڑی کے پیچھے آتے ہیں، آپ گاڑی روک کے اتر کے ان کا جواب تو نہیں دیتے، آپ اپنے راستے پہ چلتے رہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیکاز عوام ہماری باشعور ہے، مگر کہیں نہ کہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو آتا ہے نا تو آپ ذرا گھبرا جاتے ہیں، ذرا سہم جاتے ہیں. اس لیے سہم جاتے ہیں کہ تھوڑا سا نا آپ اس کے بارے میں ذرا نیگیٹو نہیں جانا چاہ رہے ہوتے. مگر میرا کہنے کا مقصد ہے سر، کیا وہ صرف تذلیل کے لیے ہے؟ سر جی 3 دفعہ آپ نے اپنا مقصد مجھے بتا دیا. اب میری بات سن لیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا سوال ماشاءاللہ 6 جملوں پر مشتمل تھا جس میں آپ نے اپنا ویو پوائنٹ بتا دیا. یو ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو لسن ٹو می. میں آپ کو سبھی بتاؤں، ایک جواب ہوتا ہے ایک لائن میں، پوری تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. نمبر 1 ہے حضور والا، یہ آپ کی کوئی معمولی سرگودے کی مسجد ہے جہاں پہ مہک ملک کے جانے پہ آپ کو اتنے اعتراضات ہیں. میں بتاؤں دنیا میں 2 سب سے بڑی مسجدیں ہیں جن کو حرمین شریفین کہا جاتا ہے. اس میں سے مسجد نبوی ہمارے لیے مرکز عشق ہے، مرکز عشق. آپ کو پتا ہے کہ میرے سرکار کے روضہ پاک کے اندر جانے کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ جا کے سرکار کے روضہ پاک اور قبر اطہر کی صفائی کون کرے گا؟ آپ کو پتا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کوئی سید نہیں ہے، کوئی عربی نہیں ہے، کوئی رائل فیملی نہیں ہے، وہ سوڈان کے خواجہ سراں ہیں. اس کے بعد مجھے ان صاحب کو یہ بھونک کے یہ کہنا ہے کہ یہ مہک ملک کو نہیں کرنا چاہیے، یہ مہک ملک نہیں کرنا چاہیے، میری برداشت سے باہر ہے. وہ اگلی باری مسجد نبوی جاوے نا تو اتوں چپیڑا کھا کے آوے، کیونکہ وہاں پہ میرے سرکار کی قبر اطہر تک صرف رسائی ہے خواجہ سراں کو. اور یہ اپنی تحقیق کر لیجئے اور دیکھ لیجئے. آئی سمجھ میری بات؟ سر تھینک یو سو ویری مچ. گفتگو کب 45 منٹس ہوئے، 50 منٹس ہوئے، پتہ ہی نہیں چلا. بہت سارے اور ٹاپکس تھے جس پر 45 منٹس میں تقریباً 35 منٹ میرے ہوسٹ بولتے رہے، کیونکہ سوال ان کو کرنے کا بہت شوق تھا. لمبے لمبے سوال. بھائی جان سوال ہوتے ہیں چھوٹے، مختصر اور پتھی، اور جواب آنے چاہیے ٹک 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 ٹک. سر آپ سامنے بیٹھے تھے نا، میں نے کہا آپ ہی نہ بولیں، مجھے ہی بولنا چاہیے. سر اگر تو تم یہ کہو کہ میں سامنے بیٹھا ہوں، میرے حسن سے تم مروب ہوگا، پھر میں خوش ہو جاؤں گا. اگر ویسے بھی گل کر رہے ہیں تو پھر ہوگا. سمجھ آئی میری بات؟ تھینک یو سو ویری مچ. بہت مہربانی، بہت شکریہ. آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، اینڈ ہمیشہ آنرڈ فیل کرتے ہیں ہم آپ کے لیے.